یہ جو یورپ کی مختلف جو کنٹریز ہیں ان کی سپروائزری اتھارٹیز میں، تاکہ جی ڈی پی آر کو کنسسٹنٹلی اپلائی کیا جائے. ہینڈل کرتی ہے کمپلینس کو، انڈیویجول کمپلینس کو بھی ہینڈل کرتی ہے، جی ڈی پی آر وائلیشنس کو بھی دیکھتی ہے، آڈٹ بھی کنڈکٹ کرتی ہے، کوریکٹیو ایکشن لیتی ہے. کوریکٹیو ایکشنز میں یہ وارننگ ایشو کرتی ہے، فائن دیتی ہے، اور ایڈوائز کرتی ہے فردر لیجسلیشن پہ، اور انشور کرتی ہے رائٹس آف انڈیویجولس کو کہ وہاں کے جو یورپ کے لوگ ہیں وہ اپنی جو رائٹس کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ جو ہے مین رسپانسبلٹیز ہیں سپروائزری اتھارٹیز کی. اچھا، آرٹیکل نمبر 57 کو ایک سمپل سی کیس اسٹڈی سے پڑھتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ ڈیٹا بریچ ہے. اس میں ایک سچویشن بتا رہا ہے کہ ایک ٹیک کمپنی ہے، ٹیک کام ہے، کمپنی اسٹورنگ کسٹمر ڈیٹا ایکسپیرینسز ڈیٹا بریچ ویئر ہیکر اسٹیل پرسنل انفارمیشن. ایک ٹیک کام کمپنی ہے، وہ اسٹور کرتی ہے کسٹمر ڈیٹا کو، اور اس نے ایکسپیرینس کی ایک ڈیٹا بریچ جہاں ہیکر نے ساری پرسنل انفارمیشن کو اسٹیل کی ہے. اس کیس میں ایکشن کیا ہے؟ سپروائزری اتھارٹی انویسٹیگیٹ کرے گی کہ ٹیک کام کے پراپر سیکیورٹی میئرز تھی، کیا انہوں نے اس بریچ کو ٹائملی رپورٹ کی ہے، کیا انہوں نے نوٹیفائی کی ہے اپنے افیکٹڈ کسٹمر کو 72 آورس کے اندر اندر، کیونکہ جی ٹی پی آر کا جو ہے وہ ایز ریکوائرڈ بائی جی ٹی پی آر. آؤٹ کم کیا ہے؟ Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. اچھا، ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ جی ڈی پی آر کی سیریز ہے، سیشن 5 ہے، جس میں ہم آرٹیکلز دیکھ رہے تھے. میرا نام سید ارسلان ہے اور میں ایز اے سائبر سیکیورٹی جی آر سی کنسلٹنٹ اس وقت ریاض میں کام کر رہا ہوں ایک کنسلٹنگ فرم کے ساتھ. آپ مجھ سے اوور دا لنکڈ ان بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک، اپنی کیوریز، اپنی سجیشن یا کسی قسم کا کوشچن ہے تو آپ ہمارے جی آئی ایس پی پی کا جو یوٹیوب چینل ہے جس میں ہمارے ریکارڈڈ سیشنز ہوتے ہیں تو وہاں بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اچھا، ابھی تک جو ہماری جی ڈی پی آر کی سیریز ہے اس کے تقریباً 4 سیشن ہو چکے ہیں اور آج جو ہے ہمارا یہ 5واں سیشن ہے. پہلے 4 سیشن جو ہے وہ ہمارے جی آئی ایس پی پی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں. پہلا سیشن ہمارا یورپ ڈیٹا پروٹیکشن کی ہسٹری کے بارے میں تھا. ہم نے اس کے انسٹیٹیوشنز کو پڑھا تھا، کچھ کی ٹرمز دیکھی تھی. اچھا، آپ کا اس سیریز میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی سلائیڈ ہے جو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ریکارڈڈ سیشن ہے یوٹیوب چینل پر تو اس پہ بھی اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں، یا میرے ساتھ اوور دا لنکڈ ان پہ آپ کنیکٹ ہو کر بھی مجھ سے اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ضرور رپلائی ملے گا. اچھا، اب تک کے جو ہمارے سیشن ہیں اس میں ہمارا جو فرسٹ سیشن تھا وہ این سی اے ای سی سی کے بارے میں تھا. 2024 اور 2018 کا ہم نے ڈیفرنس دیکھا تھا. سیکنڈ سیشن ہمارا ساما سائبر سیکیورٹی فریم ورک پہ تھا. تھرڈ سیشن سے ہم نے پراپر جی ٹی پی آر سیریز کا اسٹارٹ کیا تھا. فورتھ سیریز میں ہم نے جی ٹی پی آر کے ہم نے آرٹیکلز دیکھے تھے. اس کے ٹوٹل 11 چیپٹرز ہیں، 1 to 99 آرٹیکلز ہیں. تو 4 سیشن میں ہم نے 1 to 34 آرٹیکلز دیکھے تھے. 5th میں 35 to 45 دیکھے تھے. 6 میں ہم نے 46 سے 55 پڑھا تھا. اچھا، ابھی ہمارے جو اپ کمنگ پلانز ہیں آفٹر کمپلیٹنگ جی ڈی پی آر سیریز ہم پی ڈی پی ایل کو دیکھیں گے. ساما گورننس کی سیریز کو ہم سٹارٹ کریں گے جس میں ہم آئی ٹی گورننس فریم ورک کو دیکھیں گے، جو ہے بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ کو دیکھیں گے، کاؤنٹر فراڈ کو دیکھیں گے فریم ورک کو. پھر اس کے بعد ہم این سی اے کی سیریز سٹارٹ کریں گے جس میں کریٹیکل سسٹم سائبر سیکیورٹی کنٹرولز ہیں، ڈیٹا سائبر سیکیورٹی کنٹرولز کو پڑھیں گے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پڑھیں گے. این سی اے کا ٹیلی ورک سائبر سیکیورٹی کنٹرول دیکھیں گے، کرپٹوگرافک اسٹینڈرڈ کو دیکھیں گے، تھرڈ پارٹی وینڈر رسک مینجمنٹ کو دیکھیں گے. پھر ہم آئی ایس او میں 27001 کے کی ڈیفرنس دیکھیں گے 2013 میں اور 2022 کے ورژن میں ڈیفرنس. بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ سسٹم کو بھی دیکھیں گے. پرائیویسی
इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, PCI DSS वर्जन 4.0 को देखेंगे जो 3.2.1 से अपग्रेड हुआ है, और स्विफ्ट के स्टैंडर्ड 2024 को भी पढ़ेंगे। आज का सेशन जो है हमारा है, इसमें हम आर्टिकल नंबर 56 टू 70 को कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुपरवाइजरी अथॉरिटी और लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी आपकी वो डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी होती है जो कि इंडिपेंडेंटली डाटा से रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है। हर यूरोप की कंट्री में अपनी एक डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी है इंडिपेंडेंटली, और आप उसे सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहते हैं। जिस तरह स्पेन में जो है उसे AEPD कहते हैं, स्पेनिश डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसी तरह इटली फ्रांस में जो है उसे CNIL कहते हैं। तो हर जो यूरोप की कंट्री है उसकी अपनी एक डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसे आप सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहते हैं। अच्छा, लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी किसे कहते हैं? द मेन एजेंसीज that oversees cross-border data processing for companies operating in multiple countries based on where the company's headquarter is. ये आपकी मेन एजेंसी होती है जो कि क्रॉस बॉर्डर जो है डाटा प्रोसेसिंग जो कंपनी से रिलेटेड है, जो कंपनी जो मल्टीपल यूरोप की कंट्रीज में कोई कंपनी जो ऑपरेट कर रही होती है, तो उसके जो जहां उसका मेन हेडक्वार्टर होता है, तो उस मेन हेडक्वार्टर जो होता है उससे आप लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाते हैं। फर्दर आगे हम इसे अभी एक एग्जांपल से भी समझेंगे और फर्दर स्लाइड्स में इसे हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि if a company is based in France but operates in Spain and Germany, the French authority CNIL acts as the lead supervisory authority. की डिफरेंस क्या है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो हैंडल करती है लोकल डाटा इश्यूज को, और जो लीड आपकी अथॉरिटी है वो हैंडल करती है क्रॉस बॉर्डर डाटा इश्यूज। अच्छा, आर्टिकल नंबर 56 इज अबाउट कॉम्पिटेंस ऑफ द लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। हम इसमें देखते हैं कि जो सेशंस हैं, मेन सुपरवाइजरी अथॉरिटी, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, रिपोर्टिंग टू द मेन अथॉरिटी, 3 वीक डिसीजन पीरियड, कम्युनिकेशन विद द मेन अथॉरिटी, ये क्या चीजें हैं, और फिर इसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। If a controller processes data in multiple countries, the supervisory authority of the country where the controller is based will be the main authority responsible for overseeing data processing. इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं मेन सुपरवाइजरी अथॉरिटी की। Google headquarter in the US with significant operations in the Europe processes data across multiple Europe member states. Since Google main Europe office is in Ireland, the Irish Data Protection DPC is the lead supervisory authority for overseeing Google's data processing activities in the Europe. गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, लेकिन उसकी कुछ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस हैं वो यूरोप में मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उसमें वो प्रोसेस कर रहे अपने डाटा को। अब जो यूरोप का जो गूगल का जो मेन ऑफिस है वो यूरोप में आइलैंड में है, तो इस केस में जो वहाँ की जो मेन सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो DPC बनेगी, और वो जो मेन आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो उसे आप लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहेंगी। यही हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था कि द मेन एजेंसीज दैट ओवरसीज क्रॉस बॉर्डर डाटा प्रोसेसिंग फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज बेस्ड ऑन वेयर द कंपनीज हेडक्वार्टर इज। तो गूगल क्योंकि उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, लेकिन यूरोप में उसका जो हेडक्वार्टर है वो आइलैंड में है, और क्योंकि इसका हेडक्वार्टर आइलैंड में है तो इस केस में ये लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहलाएगी। हैंडलिंग कंप्लेन किस तरह करती है? Complaints, if a German citizen files a complaint about a privacy violation by a company operating in Germany, the Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, BFDI in Germany will handle the complaint. एक जर्मन सिटीजन है वो एक जो है वो कंप्लेन फाइल करता है प्राइवेसी वॉलेशन की अबाउट अ कंपनी जो कि ऑपरेट हो रही होती है जर्मनी में। इस जो है सिनेरियो में जो वहाँ की BFDI है, डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी है जर्मनी में, वो हैंडल करेगी इस केस को। रिपोर्टिंग टू द मेन अथॉरिटी, स्पेन
if incident is not under the main authority jurisdiction, the relevant supervisory authority must report the incident to the main authority. اگر کوئی انسیڈنٹ اس مین اتھارٹی کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تو وہاں کی جو ریلیونٹ سپروائزری اتھارٹی ہے وہ اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کرے گی مین اتھارٹی میں. ایگزامپل ہے کہ اسپین AEPD may handle a complaint about a company processing data across multiple Europe countries, but will report the issue to the Irish DPC if the company is based in Ireland. اس ایگزامپل میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسپین کی AEPD ہے اگر وہ ہینڈل کرتی ہے کسی کمپلین کو اباؤٹ اے کمپنی جو کہ پروسیس کر رہی ہے ڈیٹا یورپ کی مختلف کنٹریز میں، تو وہ رپورٹ کرے گی ایشو کو آئرش ڈی پی سی کو اگر وہ کمپنی بیسڈ ہے آئرلینڈ میں. ٹھیک ہے. 3 week ڈیسیژن پیریڈ کسے کہتے ہیں؟ the main supervisory authority has 3 weeks to decide whether it will handle the incident or allow the reporting authority to take charge. If a data breach occurs in Spain involving a company based in Ireland, the AEPD will report the breach. The Irish DPC has 3 weeks to decide whether it will manage the case or let the Spanish authority handle it. اس ایگزامپل میں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ڈیٹا بریچ ہوتی ہے اسپین میں اور وہ کمپنی جو ہے وہ بیسڈ ہے آئرلینڈ میں، تو اس کیس میں جو اسپین کی AEPD ہے وہ رپورٹ کرے گی بریچ کو، اور آئرش ڈی پی سی کے پاس 3 weeks ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کیا وہ اس کیس کو خود ہینڈل کرے گی یا وہ اسپینش اتھارٹی کو اس کے بارے میں بتائے گی. کمیونیکیشن ود دا مین اتھارٹی. Controller processing data across multiple countries communicate only with the main supervisory authority. آپ کو اپنی مین سپروائزری اتھارٹی کو سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. A company based in Ireland but processing data in several European countries will communicate with the Irish DPC for any data protection agencies instead of contacting each country's authority separately. Okay. اچھا، آرٹیکل نمبر 57 ہمارے پاس ٹاسک کے بارے میں. اس میں سپروائزری اتھارٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں. مین جو سپروائزری اتھارٹی کی رسپانسبلٹیز میں ہیں یہ مانیٹر کرتی ہیں کمپلائنس کو، انشور کرتی ہیں کہ آرگنائزیشنز ہیں جو GDPR رولز کو فالو کر رہی ہیں، اویئرنیس کو پروموٹ کرتی ہیں پبلک میں، بزنسز میں. فردر یہ ایڈوائز کرتی ہیں، گائیڈنس دیتی ہیں انڈیویجولز کو، آرگنائزیشن کو، تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ GDPR کے رولز اور پرنسپل سے کیسے کمپلائی کرنا ہے. کوپریشن کرتی ہے یہ جو یورپ کی مختلف جو کنٹریز ہیں ان کی سپروائزری اتھارٹیز میں، تاکہ GDPR کو کنسسٹنٹلی اپلائی کیا جائے. ہینڈل کرتی ہے کمپلینس کو، انڈیویجول کمپلینس کو بھی ہینڈل کرتی ہے، GDPR وائلیشنز کو بھی دیکھتی ہے، آڈٹ بھی کنڈکٹ کرتی ہے، کریکٹیو ایکشن لیتی ہے. کریکٹیو ایکشنز میں یہ وارننگ ایشو کرتی ہے، فائن دیتی ہے، اور ایڈوائز کرتی ہے فردر لیجسلیشن پہ، اور انشور کرتی ہے رائٹس آف انڈیویجولز کو کہ وہاں کے جو یورپ کے لوگ ہیں وہ اپنی جو رائٹس کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ جو ہے مین رسپانسبلٹیز ہیں سپروائزری اتھارٹیز کی. اچھا، آرٹیکل نمبر 57 کو ایک سمپل سی کیس اسٹڈی سے پڑھتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ ڈیٹا بریچ ہے. اس میں ایک سچویشن بتا رہا ہے کہ ایک ٹیک کمپنی ہے، ٹیک کام ہے، کمپنی اسٹورنگ کسٹمر ڈیٹا ایکسپیرینسز ڈیٹا بریچ ویئر ہیکر اسٹیل پرسنل انفارمیشن. ایک ٹیک کام کمپنی ہے، وہ اسٹور کرتی ہے کسٹمر ڈیٹا کو، اور اس نے ایکسپیرینس کی ایک ڈیٹا بریچ جہاں ہیکر نے ساری پرسنل انفارمیشن کو اسٹیل کی ہے. اس کیس میں ایکشن کیا ہے؟ سپروائزری اتھارٹی انویسٹیگیٹ کرے گی کہ ٹیک کام کے پراپر سیکیورٹی میئرز تھی، کیا انہوں نے اس بریچ کو ٹائملی رپورٹ کی ہے، کیا انہوں نے نوٹیفائی کی ہے اپنے افیکٹڈ کسٹمر کو 72 آورس کے اندر اندر، کیونکہ GDPR کا جو ہے وہ ایز ریکوائرڈ بائی GDPR. آؤٹ کم کیا ہے کہ اگر ٹیک کام فیل ہو جائے گی GDPR اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرنے میں،
تو سپروائزری اتھارٹی کے پاس فل رائٹس ہیں کہ وہ فائن امپوز کر سکے. اچھا ایڈوائز کیا کرے گی اس کیس میں؟ ایک کمپنی ہے شاپ فاسٹ, اسمال آن لائن ریٹیلر, نیڈس ہیلپ انڈرسٹینڈنگ GDPR ایز اٹ ایکسپینڈس ان یورپ. ایک اسمال آن لائن ریٹیلر کمپنی ہے شاپ فاسٹ کے نام سے, وہ GDPR کو سمجھنا چاہ رہی ہے جیسے اس کے آپریشنز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں یورپ میں. تو اس کیس میں سپروائزری اتھارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شاپ فاسٹ کو ایڈوائز کرے گی کہ تم نے کسٹمر کا کنسنٹ لینا ہے, تم نے پرائیویسی پالیسیز بنانی ہے, تم نے اپنے کسٹمرز کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں, اور تم نے سیکیور رکھنا ہے اپنے ڈیٹا کو کسی قسم کی بریچز سے. آرٹیکل نمبر 58 از اباؤٹ پاورز کیا ہوتی ہیں سپروائزری اتھارٹی کے. پچھلی آرٹیکلز میں ہم نے رسپانسبلٹیز پڑھی تھی. آرٹیکل نمبر 58 از اباؤٹ پاورز. 3 قسم کی پاورز ہوتی ہیں سپروائزری اتھارٹی کے پاس. یہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, یہ کوریکٹیو پاورز ہوتی ہیں, اور ایک اس کے پاس ایڈوائزری پاورز ہوتی ہیں. انویسٹیگیٹو پاورز میں یہ جو ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے کسی قسم کی انفارمیشن کو, آڈٹ کنڈکٹ کر سکتی ہے, جو ہے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کمپلائنس کو, ایگزامن کر سکتی ہے آپریشنس کو. ٹھیک ہے. کوریکٹیو پاورز میں یہ وارننگ دے سکتی ہے آرگنائزیشن کو, ڈائریکٹ جو ہے آرگنائزیشن کو آرڈر کر سکتی ہے ٹو کمپلائی, فائن امپوز کرنے کی ہے, بین کر سکتی ہے کسی قسم کی پروسیسنگ کو اگر وہ ان لافلی ہو رہی ہو, ڈیٹا ڈیلیٹ کروا سکتی ہے جو ان لافلی اگر کوئی ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے تو آرگنائزیشن سے فورسفلی ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کروا سکتی ہے. ایڈوائزری پاور میں اس کے پاس ایڈوائس پرووائڈ کرتی ہے, اسسمنٹ میں ہیلپ بھی کرتی ہے, اوپینین ایشو کرتی ہے, اور اسسٹ کرتی ہے کمپلینس کے بارے میں. اچھا اس آرٹیکل نمبر 58 کو فردر ایک کیس اسٹڈی سے سمجھتے ہیں. اچھا ایک سچویشن ہے کہ ایک کسٹمر ہے اینا, شاپ ایزی کے کسٹمر ہے, اس نے کمپلین کی ہے کہ اس کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ بیچا جا رہا ہے تھرڈ پارٹی مارکیٹنگ کمپنی کو اس کی اجازت اور اس کے کنسنٹ کے بغیر. تو اس کیس میں انویسٹیگیٹو پاور, کوریکٹیو پاور اور ایڈوائزری پاور کو دیکھتے ہیں. اچھا سپروائزری اتھارٹی اس جو سینیریو میں سب سے پہلے شاپ ایزی سے انفارمیشن لے گا اور انسپیکٹ کرے گا پہلے, کیونکہ وہ کسٹمر کی بات پہ جو ہے وہ ٹوٹلی 100% کوئی بھی سپروائزری اتھارٹی ہے اس سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اور پھر فردر وہ چیک کرے گی کہ کیا جو اینا کا جو ڈیٹا ہے وہ واقعی شیئر کیا گیا ہے اس کی مرضی کے بغیر, اور وہ ریویو کرے گی ڈاکومنٹس کو. اچھا کوریکٹیو پاورز کیا ہے؟ اگر وہ دیکھے گی کہ شاپ ایزی جو کمپنی ہے اگر وہ وائلیٹ کر رہی ہے GDPR کو, اور اس نے واقعی اینا سے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ڈیٹا کی ہے, تو اس کیس میں یا تو وہ وارننگ بھی دے سکتی ہے یا وہ آرڈر کر سکتی ہے شاپ ایزی کمپنی کو کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے ڈیٹا کو سٹاپ کر دے, شیئرنگ ڈیٹا کو تھرڈ پارٹی کو. ٹھیک ہے. اور امپوز بھی کر سکتی ہے فائن. ٹھیک ہے. اور فردر یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ ڈیلیٹ کرے کسی قسم کا ان آتھرائز ڈیٹا کو. ایڈوائزری پاور میں کیا ہے؟ وہ فردر ایڈوائز کرتی ہے کہ جو ہے اپنا کنسنٹ پروسیس کو ویب سائٹ پر امپروو کرو. وہ پراپر جو ہے سجیسٹ کر سکتی ہے آپ کو کہ جو ڈیٹا پروٹیکشن امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ فیوچر کے لیے جو ہے وہ شیئر کی جائے یا کی جائے. ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 59 جو ہے وہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی رپورٹس کے بارے میں ہے. ایکٹیویٹی رپورٹس ہوتی کیا ہیں, ان کے اندر ہوتا کیا ہے, دیکھتے ہیں اور سے ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. اچھا ایکٹیویٹی رپورٹس سپروائزری اتھارٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے اینول بیسس پہ ایک رپورٹ جس میں وہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ شو کرتی ہے. اس رپورٹ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے, اس رپورٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہوتی ہیں سال بھر میں اور جو بھی ڈیسیجنز لیے ہوتے ہیں اتھارٹی نے, ٹھیک ہے, GDPR کو انشور کرانے کے لیے آرگنائزیشنز میں, تو وہ ساری ڈیٹیلز
اس اینول رپورٹ میں ہوتی ہیں. یہ رپورٹ پبلک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ یو کے انفارمیشن کمشنر آفس ICO publishes annual report. The report details like activities, investigation, audit finds, and guides. It's available to the public, ensuring transparency about how the ICO enforces GDPR. یہ کہہ رہے کہ انفارمیشن کمشنر آفس جو ہے یو کے کا, وہ پبلش کرتا ہے اینول رپورٹ کو ہر سال. اس رپورٹ میں تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سال بھر انویسٹیگیشنز کی ہوتی ہیں, جو آڈٹس ہوتے ہیں, جو فائنز ہوتے ہیں, جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور یہ اویلیبل ہوتی ہیں پبلک کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے آرگنائزیشنز اور جو ہے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے. آرٹیکل نمبر 60 ہے کوپریشن بٹوین دا لیڈ سپروائزری اتھارٹی اینڈ ادر سپروائزری اتھارٹیز. ہم نے پڑھا تھا لیڈ سپروائزری اتھارٹی اور سپروائزری اتھارٹی کے ڈفرنس کو. ہم اب دیکھیں گے کہ فردر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کوپریشن کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیڈ سپروائزری اتھارٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رسپانسبل ہوتی ہے ہینڈل کرنے میں جتنے بھی کراس بارڈر آپ کے میٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان آرگنائزیشن کے بارے میں جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں ملٹیپل یورپ کی کنٹریز میں. اس کیس میں جو ہے اس ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. If a company based in France process data in multiple European countries, the French Data Protection Authority CNIL would act as the LSA, coordinating with other supervisory authority like German Federal Commission for Data Protection to ensure consistent information of GDPR. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کمپنی ہے جو کہ بیس ہے فرانس میں, وہ پروسیس کرتی ہے ڈیٹا کو ملٹیپل اکراس ملٹیپل یورپین کنٹریز. اس کیس میں جو CNIL ہے وہ ایکٹ کرے گی ایز اے لیڈ سپروائزری اتھارٹی, اور یہ کوآرڈینیٹ کرے گی ادر سپروائزری اتھارٹی کے ساتھ بھی, جس طرح جرمن کی ہے, ٹو انشور انفورسمنٹ آف GDPR. فردر جو ہے آپ کی جو لیڈ سپروائزری اتھارٹی ہے یہ کوپریٹ کرتی ہے ساری سپروائزری اتھارٹیز میں جتنی بھی ممبر سٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس ایک سینیریو سے سمجھتے ہیں اس کوپریشن کو کہ لیڈ سپروائزری اتھارٹی اور سپروائزری اتھارٹی کے درمیان کوپریشن کیسے ہوتا ہے. اچھا, ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے بیسڈ ان آئرلینڈ, یہ ہینڈل کرتا ہے ڈیٹا اکراس سیورل یورپین کنٹریز, فرانس, جرمنی اینڈ اسپین کے ارد گرد. آپ کے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے بیسڈ ان آئرلینڈ ہے. اس کیس میں جو آپ کی جو ہے DPC آئرلینڈز ڈیٹا پروٹیکشن کمیشنر, اس کیس میں وہ مین اتھارٹی جو ہوگی آپ کی وہ لیڈ سپروائزری اتھارٹی کہے گی, کیونکہ اس کیس میں جو ہیڈ کوارٹر ہیں اس کے آئرلینڈ میں ہے اور آئرلینڈ بیسڈ کمپنی ہے. سنس دا کمپنی ہیڈ کوارٹرز دیئر, the data protection authorities in France, Germany, Spain are concerned authorities because the platform also affects user in their countries. بیسکلی جو لیڈ سپروائزری اتھارٹی اور سپروائزری اتھارٹی میں فرق یہ ہے کہ لیڈ سپروائزری کے اتھارٹی کے کیس میں اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر جو ہوگا جہاں وہ بیسڈ ہوگی تو وہی اس کی لیڈ سپروائزری اتھارٹی ہوگی, اور اس کیس میں جو ادر کنٹریز ہیں ان کی جو اپنی جو انڈیپینڈنٹ ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی ہے وہ جسٹ سپروائزری اتھارٹی بن جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی کوپریشن کو ہم فردر آرٹیکل کی لیڈ سپروائزری اتھارٹی کو سپروائزری اتھارٹی کی کوپریشن کو ایک کیس سینیریو سے پڑھتے ہیں کہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ a user in France files a complaint saying their personal data was used improperly. ایک یوزر ہے فرانس میں, اس نے ایک کمپلین فائل کی ہے کہ اس کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ امپراپرلی یوز ہو رہا ہے, particularly around consent, اس کی کنسنٹ کے بغیر ہے. اس کیس میں the French authority CNIL looks into this and finds possible violations of data protection, especially about consent and how much data is collected. کیونکہ فرانس کا یوزر تھا یہ سب سے پہلے اس کیس میں, فرانس کی جو ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی ہے اسے آپ CNIL کہتے ہیں. CNIL سب سے پہلے اپنے جو اپنا جو یوزر ہے اس کی کمپلین کو دیکھے گا کہ یہ کس قسم کی کمپلین ہے, ٹھیک ہے, اور
کتنا جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وائلیشن سے جو ادر کنٹریز ہیں, جو جرمنی کے لوگ ہیں یا اسپین کے لوگ ہیں, اس پہ کیا فرق پڑا. اچھا, اب یہ کوپریشن پروسیس ہے کیا, کیونکہ کمپنی بیس کرتی ہے آئرلینڈ کی, لیکن وہاں سے جو ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہے وہ فرانس میں بھی ہو رہا ہے, جرمنی میں بھی ہو رہا ہے, اسپین میں بھی ہو رہا ہے. اب جو کمپلین کی ہے وہ فرانس کے یوزر نے کی ہے, تو اس کیس میں جو سب سے پہلے جو وہاں کی سپروائزری اتھارٹی ہے وہ اس کیس کو دیکھے گی, اور وہ اس کیس کو جو رپورٹ کرے گی یا جو اس کیس کو لیڈ کرے گا وہ آئرلینڈ کی ڈی پی سی کرے گی, کیونکہ اس کمپنی کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہ جو ہے وہ آئرلینڈ میں ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں جو آئرلینڈ کی جو آئرلینڈ ڈی پی سی ہے وہ اس کیس میں لیڈ سپروائزری اتھارٹی بن جائے گا. خیر, اب اس کوپریشن پروسیس کو ہم سمجھتے ہیں. Since the platform is based in Ireland, CNIL contacts the Irish DPC, جس سے میں نے پہلے بھی بتایا, کیونکہ کمپنی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آئرلینڈ میں ہے, اس کیس میں CNIL ہے وہ کانٹیکٹ کرے گی آئرش ڈی پی سی سے, which leads the investigation because the company main operation are there. کیونکہ کمپنی کا مین جو ہے آپریشن وہاں ہے. اس کیس میں جتنی بھی ہے ڈی پی سی ہو گیا آئرلینڈ کی, فرانس کی CNIL ہو گیا, اور جرمنی کی اور اسپین کی جو اتھارٹیز ہے وہ آپس میں اس کیس کو دیکھیں گی. ٹھیک ہے, اور اپنے اپنی کنٹریز کے یوزرز کو بھی دیکھیں گی کہ کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوا. پھر CNIL ہے جو فرانس کی یوزر تھا, جو فرانس کا یوزر تھا جس نے رپورٹ کیا تھا اپنی ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی کو, وہ شیئر کرے گی فائنڈنگز, ٹھیک ہے, ڈی پی سی کے ساتھ. پھر سب جو ہے وہ مل کر جو ہے ڈسکشنز اور شیئر کرنے کے بعد جو ڈی پی سی ہے جو آئرلینڈ کی جو تھی وہ ایک فائنل ڈیسیجن لے گی. ٹھیک ہے, اور ڈی پی سی ہی ساری فرمز کے بہاف پر ایک فائنل ڈیسیجن لے گی. اس طرح یہ کوپریشن کرتی ہے یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, آرٹیکل نمبر 61 ہے میوچل اسسٹنس کے بعد. اسے ہم دیکھتے ہیں اور اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ سپروائزری اتھارٹی مسٹ پرووائڈ میوچل assistance in investigating complaints, conducting audits, ensure compliance. جتنی بھی سپروائزری اتھارٹیز ہیں یورپ کی وہ آپس میں میوچل اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں انویسٹیگیٹنگ کمپلینٹس کے دوران, آڈٹس کے دوران, اور کمپلائنس کو انشور کرانے میں. اتھارٹیز شیئر کرتی ہیں ریلیونٹ انفارمیشن کو, ڈاکومنٹس کو شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو ہے اسسٹ کرتی ہیں انویسٹیگیشنز میں. فار ایگزامپل, if an individual in Italy files a complaint regarding a company based in Spain, اگر ایک انڈیویجول ہے اٹلی میں اور وہ کمپلین فائل کرتا ہے ایک کمپنی جو کہ بیس کرتی ہے اسپین میں, اس کیس میں جو اسپینش ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی ہے جسے AEPD کہتے ہیں وہ کوپریٹ کرے گی اٹالین ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ. وہ یہ کبھی نہیں کہے گی کہ یہ اٹلی کا یوزر ہے, ہم لوگ اسپین والے ہیں, تو ایسا کبھی بھی نہیں پاسبل. یہی میوچل اسسٹنس کا مطلب ہے کہ یورپ کی جو بھی کنٹریز ہیں وہ آپس میں GDPR کے جو ڈیٹا پروٹیکشن when it comes to, تو ان کا ایک یعنی کہ رول ہے آرٹیکل 61 کے تحت کہ وہ ایک دوسرے سے میوچل اسسٹنٹ کر کے کوپریٹ کر کے کام کرتی ہیں.